السلام علیکم۔ بہرحال لندن میں داخل ہو کر اس کے بارے میں مناسب فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ ذہن پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ غنودگی بڑی نفع بخش ثابت ہوئی۔ فاصلے کم ہو گئے۔ بالآخر لندن ایئرپورٹ آ گیا۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا، اور میں دل میں مسرتیں لیے دوسرے مسافروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ طیارے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے مسرت بری نگاہوں سے کوہر میں ڈوبے ہوئے لندن کو دیکھا۔ اجنبی شہر، لیکن جس کی لاتعداد داستانیں میرے ذہن میں تھیں، جہاں میرا کوئی شناسہ نہیں تھا، لیکن اب اس شہر میں شناسائی کرنی تھی۔ گو یہ میری منزل نہیں تھی، مجھے ابھی یہاں سے آگے بڑھنا تھا۔ کسٹم ہاؤس میں بڑی مستعدی سے کام شروع ہو گیا۔ ایک بوڑھے اور جھریاں پڑے ہوئے چہرے کے مالک کسٹم آفیسر نے میرا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات طلب کیے، اور میں نے نہایت اطمینان سے یہ چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ آفیسر پاسپورٹ دیکھنے لگا، اور پھر اس نے تہہ کر کے میری طرف بڑھا دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا بڑا ہوا ہاتھ دوبارہ رک گیا تھا۔ اس کی نیمواں آنکھیں پھیل گئیں، اور اس نے بغور میرا چہرہ دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ کیا کوئی بات ہو گئی؟ آفیسر کا چونکنا معنی خیز تھا۔ پھر اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہ سامنے موجود ہے۔ لیکن آفیسر کیا بات ہے؟ میں نے لہجے کو سنبھال کر شائستگی سے پوچھا۔ براہ کرم میرے ساتھ آئیے، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ ضرور، میں نے خوش اخلاقی سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنے لگا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ لندن میں پہلا قدم میں جہنم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس شہر کے بارے میں صرف کتابی معلومات تھیں، جو ساتھ نہیں دے سکتی تھیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ذہن اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت دفتر میں داخل ہو گیا۔ یہاں چند لوگ موجود تھے۔ آفیسر نے ان میں سے ایک نوجوان شخص سے کچھ گفتگو کی، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ افسر نے مجھ سے نرم لہجے میں کہا، براہ کرم تشریف رکھیے، مجھے امید ہے محسوس نہ کریں گے۔ بس ایک احساس ہے، ہم اس کی تصدیق کر لیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں مسٹر، آپ کے ذہن میں کیا احساس ہے؟ اس کے لیے چند لمحے کی مہلت دیں۔ ہاں، اس دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس نے ضعیف افسر کو اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد میں نے دو پولیس کانسٹیبلوں کو اس کیبن کے دروازے پر دیکھا، جو مسلح تھے۔ کچھ ہو گیا، ضرور کچھ ہو گیا ہے، میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 20 منٹ گزر گئے۔ میں نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ 25 منٹ کے بعد وہ کسٹم آفیسر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، لیکن اندر آ کر اس نے خوش اخلاقی سے گردن ہلائی۔ آپ کے لیے کافی منگواؤں مسٹر اینڈریو؟ نہیں شکریہ، لیکن میرا خیال ہے میرے وقت کی اس بربادی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ بلا شبہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ہماری مجبوری تصور کریں گے۔ فرائض کی بجا آوری آپ بھی پسند کرتے ہوں گے۔ کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا شبہ ہے۔ اوہ، میری مدد کے لیے یہ حضرات آ گئے، آپ ان سے گفتگو کر لیں۔ اس نے کیبن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے چونک کر دیکھا۔ 3 پولیس افسر وردیوں میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبلوں نے دروازہ کھول دیا، اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ ہیلو آفیسر، میرا نام ہنری جیک ہے، میں نے آپ کو فون کیا تھا، اس کسٹم آفیسر نے کہا۔ ہیلو مسٹر جیک، خیریت؟ تشریف رکھیے آپ حضرات، براہ کرم یہ پاسپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے یقین ہے یہ نام آپ کے ذہن سے نہ اترا ہوگا۔ کسٹم آفیسر نے پاسپورٹ ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں پر امید نظروں سے پولیس افسر کو دیکھنے لگا۔ میں کیا خیالات لے کر انگلستان آیا تھا، لیکن یہاں بھی کوئی مصیبت منہ کھولے کھڑی تھی۔ پولیس افسر نے پاسپورٹ دیکھا، اور پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگا، اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، اینڈریو ایلس؟ لیکن یہ مسٹر ایلس تو نہیں ہے، لیکن سب کچھ پتہ وغیرہ وہی ہے۔ پھر اس نے کسٹم آفیسر کی طرف دیکھا، لیکن جناب ایئرپورٹ پر کسٹم کے ریکارڈ میں اس شخص کی تصویر تو ہوگی، کیا وہ؟ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے قبل کسٹم آفیسر نے جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اوہ شکریہ، ہاں یہ اینڈریو ایلس کی تصویر ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا، آپ لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟
کیا آپ کو میرے وقت کے ضیاع کا احساس ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مسافر کو روکنا قانون کے خلاف ہے؟ میں نے کسی قدر غصیلے انداز میں کہا، لیکن مجھے اپنی آواز کا کھوکھلا پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں افسوس ہے جناب، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اینڈریو ایلس نامی شخص نے انگلستان میں ایک سنگین جرم کیا تھا اور پھر وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے اور اب اس پاسپورٹ پر آپ کا نام اینڈریو ایلس درج ہے اور اتفاق سے دوسرے کاغذات بھی اس شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری تشویش حق بجانب ہے، لیکن میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور کیا پورے انگلستان میں ایک ہی اینڈریو ایلس ہوگا؟ ہرگز نہیں، لیکن کاغذات شبے میں ڈالتے ہیں، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آئیے۔ آخری لفظ تحکمانہ تھا، اور اس کے سوا چارہ کار بھی نہیں تھا کہ میں اس کی بات مان لوں۔ یوں ایئرپورٹ سے میں پولیس کار میں پولیس ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ اس خوبصورت عمارت کے ایک کمرے میں مجھے مسٹر ڈینی ولسن کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس نرم خو شخص نے نہایت نرمی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماتحت افسر نے میرا مسئلہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے پاسپورٹ اور کاغذات طلب کیے اور انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس بات کی تحقیقات کر لو، مجرم کی تصویر موجود ہوگی۔ جی ہاں، لیکن بس یہی شبے کی بات ہے، یہ صاحب اس تصویر سے نہیں ملتے۔ میک اپ کا شبہ ہے؟ افسر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ممکن ہے جناب، تصدیق کر لو۔ ویسے مسٹر ایلس، آپ انگلستان سے امریکہ کب گئے تھے؟ آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 3 ماہ قبل۔ مقصد کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ سیاحت، میرے دل میں امریکہ دیکھنے کی خواہش تھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے مختصر وقت میں آپ کی واپسی تعجب خیز ہے، میرے حالات اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتے، میں نے کسی قدر تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یہاں آپ کے عزیز و اقارب اور دوسرے دوست وغیرہ ہوں گے؟ سوال کیا گیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ براہ کرم ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ یہ کیا حماقت ہے، میں اس زیادتی پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ میں ایک امن پسند اور شریف انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں پولیس سے اب کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کے مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اس کے باوجود پولیس آپ کے بارے میں مکمل تحقیقات کیے بغیر آپ کو رہا نہیں کرے گی، آفیسر نے جواب دیا، اور میں نے نفرت سے گردن پھیر لی۔ پولیس افسر نے اس کے بعد بھی کئی سوالات کیے، لیکن میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں بچت کا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ میرے الفاظ خود میرے گرد پھندا ڈال سکتے تھے۔ آفیسر نے طرح طرح مجھے مجبور کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ حد تک آمیز سلوک جاری رکھا، جس سے وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ مجھے لاک اپ میں ڈال دیا جائے۔ لندن میں مجھے اس ناگہانی افتاد کی توقع نہ تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ میں مصیبتوں کی زندگی سے نکل آیا ہوں، لیکن شاید ابھی تقدیر کی ڈور میں کچھ گرہیں باقی تھیں۔ صورتحال کسی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اینڈریو ایلس کوئی جرم کر کے یہاں سے فرار ہوا تھا، اور اس نے امریکہ میں خود کو روپوش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے بیچارے جوشوں کو یہ تفصیل نہیں معلوم ہوگی، اور میں پھندے میں آ گیا۔ 24 گھنٹے تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد مجھے لاک اپ سے نکال کر ایک اور جگہ لے جایا گیا جو اسی عمارت میں تھی۔ یہاں ایک چھوٹی سی لیبارٹری موجود تھی جس میں کچھ لوگ مصروف تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور میں نے خاموشی سے ان کے احکامات کی تعمیل کی۔ میرا دل پھر دھڑکنے لگا تھا۔ یہاں پھر اس چینی میک اپ کی آزمائش تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پنگلی کا فن یہاں کس حد تک کارگر رہتا ہے۔ طرح طرح کے محلول میرے چہرے پر آزمائے گئے۔ اس کے بعد گیس بھی استعمال کی گئی، لیکن پنگلی زندہ باد۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تب میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی کہ میرے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ مجھے ایک بار پھر پولیس آفیسر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ پولیس آفیسر نے رپورٹ پڑھی، پھر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولا، اس کے باوجود میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تمہارے کاغذات جعلی ہیں۔ میں تمہیں کچھ کہنے سے نہیں روکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تم ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں ان حالات میں ضروری نہیں سمجھتا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھو مسٹر، پولیس سے دشمنی کسی طور بہتر نہیں ہوتی۔ تم خواہ مخواہ مجھے اشتعال دلا رہے ہو، میں بھی یہی خیال کرتا ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، لیکن پولیس نے مجھے قید میں رکھا ہوا ہے۔ تم ہمیں مطمئن کر دو،
یہ قید ختم کر دی جائے گی؟ ہرگز نہیں، تم مجھے پھانسی پر چڑھا دو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تم کوئی ضمانت مہیا کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا، اور پولیس افسر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی اور 2 پولیس مین اس کے پاس آ گئے۔ لے جاؤ، بند کر دو، پولیس افسر نے کہا، اور مجھے ایک بار پھر اس لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ لندن پولیس کے بارے میں میری معلومات زیادہ بہتر نہیں تھیں، لیکن اس وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لندن کی پولیس زچ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے علاوہ اور کوئی چارج مجھ پر نہیں لگا سکتے کہ میرے کاغذات میں سکم ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کی نشاندہی کرتے ہیں جو یہاں سے جرم کر کے فرار ہوا ہے، لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ مزید ایک رات مجھے لاک اپ میں رکھا گیا۔ ویسے یہاں بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی اور میری ضروریات کا پورا خیال رکھا گیا تھا۔ دوسرے دن تقریباً 10 بجے مجھے پھر اس آفس میں بلایا گیا۔ اس بار پولیس افسر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک ادھیڑ عمر شخص بھی تھا۔ دونوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پولیس افسر نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی پیشکش قبول نہیں کی۔ کیا خیال ہے مس ریٹا؟ پولیس افسر نے لڑکی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں جناب، یہ اینڈریو نہیں ہے، اگر اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہ ہو۔ نہیں، اس بات کا اطمینان کر لیا گیا ہے، پولیس افسر نے کہا۔ تب یہ اینڈریو نہیں ہے۔ آپ بھی مطمئن ہیں مسٹر برٹرنیڈ؟ اس نے ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا جو بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اینڈریو نہیں ہے، وہ چونک کر بولا۔ شکریہ، زحمت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، پولیس افسر نے کہا۔ وہ شخص اور لڑکی وہاں سے چلے گئے۔ تب پولیس افسر نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر اینڈریو ایلس، آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن چند ضروری ہدایات نوٹ فرما لیں۔ آپ مکمل طور پر آزاد ہیں کہ پولیس کے اس رویے کے خلاف احتجاج کریں اور اس پر مقدمہ کر دیں، کیونکہ ہم خود کو اس تفتیش میں حق بجانب سمجھتے ہیں۔ میں اگر چاہوں تو اس وقت تک آپ کو حراست میں رکھ سکتا ہوں جب تک آپ کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہ ہو جاؤں، یا آپ کوئی بہتر ضمانت نہ پیش کر دیں، لیکن میری آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے اور میں بلا وجہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی حراست میں نہیں رکھنا چاہتا۔ چنانچہ ذاتی ہمدردی کی بنیاد پر میں آپ کو رہا کر رہا ہوں، لیکن آپ کے یہ کاغذات اور پاسپورٹ میری تحویل میں رہیں گے، اور میری درخواست ہے کہ ہر تیسرے دن آپ پولیس سے رابطہ قائم کریں، اور اس وقت تک یہ پابندی کرتے رہیں جب تک میں آپ سے مطمئن نہ ہو جاؤں۔ میں بہت جلد اس زیادتی کے لیے آپ سے جواب طلب کروں گا۔ میں بھی کوئی لفنگا نہیں ہوں، ایک معزز شہری ہوں، یہ آپ کا حق ہے، اس سے میں آپ کو نہیں روکوں گا، پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میری ضروری چیزیں مجھے واپس کر دیں۔ پاسپورٹ اور کاغذات پولیس نے اپنی تحویل میں رکھے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن کی عمارت سے نکل آیا۔ پولیس افسر نے جو ہدایات دی تھیں مجھے ان کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ حالات میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، اور اس عظیم الشان شہر میں ایک گمشدہ بچے کی مانند تھا جو ہر ایک چہرے میں اپنے لیے اپنائیت تلاش کر رہا ہو۔ مجھے احساس تھا کہ میں خود کو بہت کچھ سمجھنے کے باوجود ابھی کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اگر کوئی دولت تھی تو صرف وہ جذبہ جو میرے سینے میں موجزن تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن جذبوں کی تکمیل بھی جدوجہد کی طالب ہوتی ہے، اور ابھی میں امتحان کے دور میں تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے نکل کر میں لندن کی اجنبی سڑکوں پر آ گیا۔ پہلے اپنے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ضروری تھی۔ ذرا سا سکون ملے تو آئندہ اقدام کے بارے میں سوچوں۔ میں تو علاقوں سے بھی ناواقف تھا۔ تھوڑی دیر تک تو پریشانی کے عالم میں چلتا رہا، پھر ایک بک سٹال پر نگاہ پڑی اور میں اس کی طرف چل پڑا۔ بک سٹال پر پہنچ کر میں نے لندن کا نقشہ طلب کیا، جو مجھے مل گیا، اور نقشہ لے کر میں یہاں سے بھی چل پڑا۔ سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے ٹی سٹال بنے ہوئے تھے جن پر پب لکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک پب کا رخ کیا اور ایک سیٹ پر جا بیٹھا۔ ویٹر سے چائے طلب کر کے میں نے نقشہ کھول لیا اور اسے سامنے رکھ کر دیکھنے لگا۔ بڑا مکمل نقشہ تھا اور اس میں لندن کی ساری تفصیلات ملتی تھیں۔ میں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں میں خود موجود تھا۔ نقشے میں وہ آسانی سے مل گئی۔ یہ علاقہ بورینو کہلاتا تھا۔ یہاں سے بائیں طرف چلتے ہوئے ریجنٹ سٹریٹ آتی تھی اور اس کے پہلو میں آکسفورڈ سٹریٹ تھی، جہاں چند ہوٹل اور ریستورانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہی قریب ترین جگہ تھی، چنانچہ میں نے یہیں کے کسی ہوٹل میں قیام کا فیصلہ کیا۔ پب کا بل ادا کر کے میں اٹھ گیا اور ریجنٹ سٹریٹ کی طرف چل پڑا۔
لندن ابھی میرے لیے تاریک تھا اور فی الحال میں یہاں خود کو ایک مطمئن انسان نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس پولیس افسر نے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی تھی۔ لیکن ابھی مسٹر جوشو کا ایک تحفہ میرے پاس موجود تھا، اور اس تحفے سے میں خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا، یعنی وہ میک اپ جسے امریکی اور برطانوی ماہرین بھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً وہ ایک قابل فخر چینی ایجاد تھی، ایک ایسی ایجاد جس کا توڑ ان جدید ممالک کے پاس نہیں تھا۔ ریجنٹ اسٹریٹ کے لارڈز میں مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ وہ درمیانے درجے کا صاف ستھرا ہوٹل تھا، جس کا یہ مختصر سا کمرہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے ویٹر کو ٹپ دی اور پھر باتھ روم میں جا گھسا، جہاں گرم پانی کے غسل نے مجھے بے پایاں سکون بخشا۔ نہ جانے کتنی دیر میں غسل کرتا رہا، اور جب طبیعت سیر ہو گئی تو سونے کا لباس پہن کر نکل آیا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں چونک پڑا جسے تھوڑی دیر قبل پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا۔ فرمائیے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں آپ کے اس لہجے سے بددل نہیں ہوں گی، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ لڑکی کے لہجے میں التجا تھی۔ میں دروازے کے سامنے ہٹ گیا اور وہ اندر آ گئی۔ براہ کرم دروازہ بند کر دیں، وہ بولی، اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ واپس مڑ کر میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ ابھی تک خطرے میں ہیں، وہ بولی۔ کیا مطلب؟ پولیس کے دو سادہ لباس آدمی آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، وہ بولی، اور میں چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی آپ کا تعاقب کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں۔ پولیس کے تعاقب کی وجہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آپ سے تعارف نہیں ہو سکا، میں نے بدستور تیکھے لہجے میں کہا۔ میں سخت شرمندہ ہوں جناب، مجھے آپ کی جھنجھلاہٹ کا بھی اندازہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی مجبوریاں اسے ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہوں گے، مگر میری بے چینی نے مجھے سکون نہیں لینے دیا، اور میں بالآخر آپ تک آ گئی۔ آخر میں لڑکی کی آواز روحان سی ہو گئی۔ تشریف رکھیے، میں اپنے سخت رویے کی معافی چاہتا ہوں، میں نے نرم آواز میں کہا، اور وہ بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے سامنے ہی ایک صوفے پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کوئی نئی کہانی، کوئی نیا موڑ، میں نے سوچا۔ میرا نام ریٹا ہے، اس نے کہا۔ شاید میں نے سنا تھا۔ میں اینڈریو ایلس کی منگیتر ہوں۔ میں اسے بے حد چاہتی ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں بتا دو، خدا کے لیے۔ وہ سسکنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سے الفاظ میں کہوں خاتون، میں وہ اینڈریو نہیں ہوں، نہ میری آپ سے منگنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مگر تمہارے کاغذات وہی ہیں، یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ پولیس کو یہ بیان دے سکتی ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ ان کاغذات کی تیاری میں نے اس کی مدد کی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ ضرور جانتے ہیں۔ اگر انسانیت کے ناطے آپ میری مدد کرنا چاہیں تو میرا پتہ حاضر ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں اور اس انداز میں یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن اگر آپ کسی طرح میرے اینڈریو کو جانتے ہیں تو خدا کے لیے مجھے اس کے بارے میں بتا دیں۔ اس کے صلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ روتی ہوئی اٹھ گئی۔ اس نے اپنا کارڈ میز پر ڈال دیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے اس کے کارڈ پر پتہ ضرور دیکھا۔ پھر مجھے اس کی اطلاع کا خیال آیا۔ اگر پولیس میرے پیچھے لگی یہاں تک آئی ہے تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو؟ دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک بار پھر مجھے اپنا میک اپ تبدیل کرنا پڑا تھا۔ اس تبدیلی کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند ضروری چیزوں کے علاوہ میں نے کچھ اور ساتھ نہیں لیا تھا۔ پھر انتہائی احتیاط سے میں ایک طویل چکر کاٹ کر ہوٹل کے سامنے والے حصے سے دوبارہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ ایک نئے نام سے کمرہ حاصل کیا اور اسی ہوٹل کے دوسرے کمرے میں مقیم ہو گیا۔ اب میں پرسکون تھا۔ چنانچہ ایک پرسکون نیند کے بعد جب میں دوسری صبح جاگا تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نگرانی کرنے والوں پر کیا بیتی، انہوں نے کیا کیا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں باہر نکل آیا۔ سڑک سنسان تھی، کسی خاص بات کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ تب میں نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریٹا کے فلیٹ کا پتہ دے دیا تھا۔ اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ جب میں اس بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو ریٹا فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی ایک کار میں بیٹھ رہی تھی۔ ڈرائیور، اس کار کا تعاقب کرو۔ تعاقب؟
ڈرائیور نے مشکوک انداز سے مجھے دیکھا۔ فکر نہ کرو، وہ میری منگیتر ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں آج اس کی مصروفیات کے بارے میں معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ ڈرائیور نے گاڑی ریٹا کی کار کے پیچھے لگا دی۔ راستے میں اس نے کہا، لندن کی لڑکیاں قابل اعتماد نہیں ہوتی جناب، ان کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے۔ میرا نام پیٹر ہے، 6 لڑکیوں سے عشق کر چکا ہوں، لیکن ڈرائیور بہت دلچسپ آدمی تھا، میں نے اس سے دوستی گانٹھ لی۔ ریٹا برٹرینڈ ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں مکمل اطمینان چاہتا تھا، اس لیے یہ دن میں نے اس کی نظر کر دیا۔ 5 بجے وہ برٹرینڈ ہاؤس سے نکلی تھی، تھوڑی دیر تک بازار میں شاپنگ کرتی رہی، پھر اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ میں نے اب اس سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پیٹر کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے میں بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ ریٹا کا فلیٹ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ کال بیل بجانے پر اسی نے دروازہ کھولا تھا، لیکن وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ انجان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا نام اینڈریو ہے اور ہم لارڈز میں ملاقات کر چکے ہیں۔ اوہ، لیکن آپ میک اپ میں ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ براہ کرم اندر آ جائیے، اس نے کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ پھر وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی تھی۔ تشریف رکھیے، کیا آپ؟ ہاں مس ریٹا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اینڈریو کے بارے میں بتا دیا جائے، میں نے کہا اور ریٹا کے چہرے پر روشنیاں جھلملانے لگیں۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں گی۔ براہ کرم یہ بتائیے وہ زندہ ہے، خیریت سے ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں وہ خیریت سے ہے۔ وہ کہاں ہے؟ امریکہ میں موجود ہے وہ۔ میرے خدا، وہ امریکہ پہنچ گیا؟ ہاں۔ کس جگہ؟ ہالی ووڈ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ خدا کی پناہ، وہ وہاں پہنچ گیا؟ ریٹا کی حیرت دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاں مس ریٹا، اور اس نے مجھے ایک خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے فوری طور پر اپنے ہی کاغذات مہیا کر دیے، صرف تصویر بدلوا لی گئی۔ اس نے مجھے تمہارا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن تمہاری بات نے مجھے باور کرایا کہ یہاں تم میری بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہو، کیونکہ میں پہلی بار انگلینڈ آیا ہوں۔ تم یقین کرو مسٹر، اب اپنا صحیح نام تو بتا دو، اس نے اپنا جملہ درمیان میں روک کر پوچھا۔ تم مجھے مارک گیبل کہہ سکتی ہو۔ مگر تم یورپ کے باشندے تو نظر نہیں آتے۔ ان تمام الجھنوں میں نہ پڑو ریٹا، تمہیں علم ہوگا اس بات کا کہ اینڈریو ایلس کا تعلق صرف یورپین ممالک سے نہیں تھا، اس کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ بس اس سے زیادہ اس کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکوں گا۔ میں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بتاؤ اینڈریو ایلس ہالی ووڈ میں کس جگہ قیام پذیر ہے؟ 18 ایون بورنیو، میں نے جواب دیا، اور وہ مضطرب انداز میں اٹھ گئی۔ ایک منٹ میں اس کا پتہ نوٹ کر لوں، ممکن ہے ذہن سے نکل جائے، اس نے کہا اور ایک میز کے قریب پہنچ گئی جہاں رائٹنگ پیڈ اور پینسل پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نوٹ کر لو، مگر اسے احتیاط کے ساتھ رکھو، کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ وہ وہاں ٹھیک تو ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ لیکن کیا وہ وہیں قیام کرے گا؟ ہاں، اس وقت تک جب تک اسے اپنے بارے میں اطمینان نہ ہو جائے، میں نے جواب دیا۔ خدا کی پناہ، ویسے تم نے مجھے بڑا ذہنی سکون بخشا ہے، میں اس کے لیے سخت پریشان تھی۔ مس ریٹا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں مختصراً آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور ریٹا نے گردن جھکا لی۔ کوئی خاص کہانی نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ وہ برے راستوں کا راہی تھا، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ اپنے راستے سے نہ ہٹا تو مجبوراً میں نے بھی وہی راستے اپنا لیے۔ مسٹر برٹرینڈ ایک صنعت کار ہیں اور میں ان کی سیکریٹری کی حیثیت رکھتی ہوں۔ آج تک مسٹر برٹرینڈ کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ میرا تعلق کسی طرح اینڈریو سے تھا، بلکہ جب اینڈریو نے انہیں 10 لاکھ پاؤنڈ کی چوٹ دی اور وہ تل ملا کر اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، انہوں نے ساری گواہیوں میں میرا ہی سہارا لیا، اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ اینڈریو اس ملک سے نکل چکا ہے، میں نے ان کے ساتھ بظاہر ہر ممکن تعاون کیا تاکہ کم از کم ان کی کوششوں سے آگاہ رہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسٹر برٹرینڈ کو بلایا گیا تو ساتھ ہی مجھے بھی طلب کر لیا گیا کہ میں اینڈریو کو پہچاننے میں پولیس کی مدد کروں۔ ٹھیک، گویا مسٹر برٹرینڈ کو چوٹ دینے میں آپ کا بھی ہاتھ تھا۔ میں اس لیے انکار نہیں کروں گی کہ تم بھی یہاں نہ پولیس کے مخبر ہو اور نہ اینڈریو کے دشمن، تم اس کے کاغذات پر امریکہ سے یہاں پہنچے ہو۔ ظاہر ہے ہم دونوں اچھے لوگ نہیں ہیں،
لہٰذا ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یقیناً یقیناً مجھے نام مسٹر برٹرینڈ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ لندن پولیس سے۔ اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہے۔ اینڈریو اگر مجھے آپ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا دیتا تو شاید میں سب سے پہلے آپ ہی سے رابطہ قائم کرتا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے آپ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تاہم میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ بہت جلد اینڈریو ایلس دوبارہ یہاں پہنچے گا، لیکن ایک امریکی حیثیت سے۔ اوہ، ریٹا نے پورے اشتیاق انداز میں کہا، کب تک اس کی آمد متوقع ہے؟ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یقیناً ایک آدھ ماہ لگ جائے گا، میں نے جواب دیا۔ ریٹا کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، خیر، ایک آدھ ماہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں تو بس اس کی زندگی اور سلامتی کی خواہاں ہوں۔ ویسے مسٹر مارک، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تم نے پولیس سے بچنے کے لیے تو بہترین میک اپ کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس تمہیں اس میک اپ میں تلاش نہیں کر پائے گی، لیکن تمہارا پاسپورٹ اور کاغذات پولیس کے پاس موجود ہیں۔ ان کے بغیر یہاں تمہیں الجھنیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہاں، یہی سب سے بڑی الجھن ہے میرے لیے۔ اس کا کوئی حل نکل سکا تو میں مطمئن ہو کر یہاں اینڈریو کے مشن کو پورا کر سکتا ہوں۔ ریٹا خیالات میں ڈوب گئی، دیر تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، خیر، اس کا بھی کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مستقل طور پر لارڈز میں ہی قیام کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ ریٹا کو اپنے نئے پروگرام کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کہا، میرا قیام اس وقت کہیں نہیں ہے۔ مختصر سا سامان تھا جسے ایک سوئمنگ کلب کے کلاک روم میں جمع کرا دیا ہے، اور اس وقت بے گھر ہوں۔ تم اگر پسند کرو تو یہاں اس فلیٹ میں قیام کرو، لیکن ٹھہرو، نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ مسٹر برٹرینڈ اکثر یہاں مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی چلے بھی آتے ہیں۔ بہت مہربان آدمی ہیں، لیکن افسوس ہم انہیں ان کی مہربانیوں کا اچھا صلہ نہیں دے سکے۔ تم یوں کرو مسٹر مارک، فوری طور پر کسی ہوٹل میں کمرہ بک کرا لو اور وہاں قیام کرو، یا تمہارے خیال میں پولیس تمہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں نہیں کہہ سکتا، تاہم پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لوں گا۔ البتہ اگر تم میری کوئی مدد کر سکو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ میں یقیناً اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کروں گی، ریٹا نے جواب دیا۔ پھر اس کے اصرار پر میں نے اس کے ساتھ کافی پی، اس کے بعد اٹھ گیا۔ ریٹا بولی، میں اگر تم سے رابطہ قائم کرنا چاہوں مارک، تو کس طرح کر سکتی ہوں؟ فی الوقت تو کوئی جگہ نہیں ہے ریٹا۔ میں اگر کہیں قیام کا بندوبست کر سکا تو تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ ویسے تم جس وقت کہو میں تمہیں فون کر لوں گا۔ خیر، ایک آدھ دن تو کوئی خاص الجھن نہیں ہوگی، لیکن میرا خیال ہے تم پرسوں صبح 10 بجے مجھے فون کر لینا، ممکن ہے ضرورت پیش آ جائے، ریٹا نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں اس سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ ٹیکسی ڈرائیور پیٹر اطمینان سے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھول دیا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ جی صاحب، اب کہاں چلوں؟ بس پیٹر، تھوڑی دیر لندن کی آوارہ گردی کراؤ اور اس کے بعد مجھے لارڈز کے پاس چھوڑ دینا، میں نے جواب دیا، اور پیٹر نے گردن ہلا دی۔ شام کی سیاہی پوری طرح جھک آئی تھی اور لندن کے گلی کوچے روشن ہوتے جا رہے تھے۔ کوہر آلود شام روشنیوں سے کہکشاں بنی ہوئی تھی۔ وکٹوریہ اسٹیشن سے گزر کر ہم ٹرائفل اسکوائر آ گئے، جہاں کمکموں کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ چوک کے وسط میں استادہ بلند و بالا ستون کی چوٹی پر کھڑے لارڈ نیلسن کی ترچھی ٹوپی روشنی سے چمک رہی تھی۔ ٹرائفل اسکوائر کے مشہور زمانہ کبوتر نیشنل گیلری کے یونانی ستونوں اور سینٹ پال کے گرجا کے گنبد میں بسیرا کرنے جا چکے تھے، اور بڑے چوک کے فوارے کے عقب میں جہاں ایک دیوزاد مچھلی کا مجسمہ گل پھڑے پھلائے منہ سے پانی اگل رہا تھا، ہری کرشنا ہری اوم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سنک اور نکرئی گھنٹیاں بھی بجائی جا رہی تھیں۔ مجھے علم تھا کہ لندن میں ہری کرشنا تحریک خاصی زور پکڑ چکی ہے۔ پیٹر نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے گردن سے اشارہ کر دیا اور پیٹر نیشنل گیلری کے سامنے والی سڑک کی طرف چل پڑا، جہاں سے موسیقی اور بھجن الاپنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 7 انگریز لڑکے اور 3 لڑکیاں ہندو برہمنوں اور مندروں میں رقص کرنے والی داسیوں کا روپ دھارے فٹ پاتھ پر ناچ رہے تھے۔ لڑکوں کے سر سوائے برہمنوں کی روایتی چوٹی کے مکمل طور پر منڈے ہوئے تھے۔ ان بہروپیوں نے سفید دھوتیاں اور کھڑاویں پہن رکھی تھیں اور ہاتھوں میں گھنٹیاں اور گلوں میں ڈھولکیاں لٹکا رکھی تھیں۔
جنہیں وہ لہک لہک کر بے سرے انداز میں بھجن الاپتے ہوئے بجا رہے تھے۔ آگے آگے ایک حسین و متناسب جسم کی پستہ قد لڑکی دھوتی میں ملبوس، شانوں پر بال بکھرائے، ماتھے پر تلک جمائے، مندروں کے رقص کی ایک بھدی نقل کر رہی تھی۔ ڈھول پر تھاپ پڑتی تو وہ ہندوستانی رقص فراموش کر کے خالصتاً مغربی انداز میں بندر ناچ ناچنے لگتی۔ دوسری لڑکی ہاتھ میں پیتل کی گڑوی لیے اس تماشے کو دیکھنے والوں سے چندہ مانگ رہی تھی۔ لندن کے ہندو مندر کے لیے چندہ دیجیے، ہری اوم، وہ کہہ رہی تھی۔ میں ٹیکسی سے کمر لگائے اس تمام تماشے کو دیکھتا رہا۔ پیٹر بھی مسکراتی ہوئی نگاہوں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے خاموشی سے $5 کا نوٹ نکال کر اس کی گڑوی میں ڈال دیا۔ میں صرف دلچسپی لینا چاہتا تھا اور میری خواہش تھی کہ مجھے تھوڑا سا ذہنی سکون میسر آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے بھی چل پڑے۔ آکسفورڈ اسٹریٹ تک جانے والی شفٹ بری ایوینیو اور ان سڑکوں کے درمیان مشہور زمانہ پکارڈلی سرکس کے گرد لاکھوں روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ پکارڈلی کے درمیان ایروز کے مجسمے کے گرد ہپیوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے اور سارے کے سارے آوارہ گرد اپنی اپنی منمانیوں میں مصروف تھے۔ ہم وہاں بھی زیادہ دیر نہ رکے۔ جوں جوں رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کوہر بھی گاڑی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سردی کا احساس بھی بڑھ گیا تھا۔ میں نے پیٹر سے واپسی کے لیے کہا تو اس نے گردن جھکا دی۔ راستے میں میں ان ہپیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جن کے بدن پر پورے لباس بھی نہیں تھے وہ اپنی دنیا میں مست تھے۔ کیا ان لوگوں پر سردی اثر انداز نہیں ہوتی ہوگی؟ میں سوچتا رہا۔ پیٹر نے بھی مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ البتہ جب میں لارڈز کے قریب پہنچا تو پیٹر نے مسکرا کر کہا، ویسے تو سب ٹھیک ہے نا چیف؟ میں چونک پڑا۔ میرا مطلب ہے آپ کی منگیتر، کیا آپ اس کی طرف سے اب بھی غیر مطمئن ہیں؟ نہیں پیٹر، میرا خیال غلط تھا اس کے بارے میں نے یوں ہی بات بنانے کی غرض سے اس سے کہہ دیا۔ پیٹر مسکرا کر گردن ہلانے لگا، پھر بولا، زیادہ الجھن میں پڑا ہی نہ جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ میں نے اسے میٹر دیکھ کر بل ادا کیا اور اس کے ساتھ ہی خاصی ٹپ بھی۔ اس نے گردن جھکا کر میرا شکریہ ادا کیا تھا، پھر پوچھا، کل آؤں چیف؟ ہاں پیٹر، 11 بجے کے قریب آ جانا۔ میں اگر نہ بھی ملوں تو فکر مت کرنا، تمہارا میٹر برابر چلتا رہے گا۔ تھینک یو سر، اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر کہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں لارڈز کی جانب چل پڑا تھا۔ ویسے اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میرے ستارے ایک گردش سے نکل رہے ہیں۔ ابھی تک میں لندن پولیس کی نگاہ میں نہیں آ سکا تھا، حالانکہ وہ شدت سے میری تلاش میں ہوگی۔ ریٹا پر میں نے بہت بھروسہ کیا تھا، لیکن اسے اپنی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ حالات ابھی تک سکون نہیں لینے دے رہے تھے تاکہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ کر سکوں۔ دوسرا دن بھی حسب معمول رہا۔ 11 بجے پیٹر پہنچ گیا۔ اس بیچارے نے شاید میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا تھا، اس لیے لارڈز کے سامنے ٹیکسی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہیلو پیٹر۔ ہیلو سر۔ میں آپ کو تلاش کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ سوری پیٹر، مجھے کچھ دیر ہو گئی، میں نے اطراف کا جائزہ لے کر کہا۔ میں گہری نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ چکا تھا۔ حالات پرسکون ہی نظر آ رہے تھے، یا یہ میرا حسن نظر تھا؟ میں پیٹر کے ساتھ چل پڑا۔ پیٹر کو میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اس لیے وہ بیچارہ بھی میری آوارہ گردی کا شکار رہا۔ پھر ایک پبلک کال بوتھ سے تھوڑے فاصلے پر میں نے ٹیکسی رکوائی اور بوتھ میں داخل ہو کر ریٹا کے نمبر ڈائل کیے، لیکن ریٹا سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں واپس ٹیکسی میں آ بیٹھا اور لندن کی سڑکیں ناپنے لگا۔ بہت سی الجھنیں سر ابھار رہی تھیں۔ جیب زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ ٹیکسی کا بل ہی بھاری پڑ جاتا۔ میں وہ عیاشی نہ کرتا اگر لندن کے کاغذات ساتھ ہوتے اور لندن اجنبی نہ ہوتا۔ کم از کم ٹیکسی میں بیٹھ کر قدم قدم پر لوگوں کی رہنمائی کی تو ضرورت نہیں تھی۔ لنچ کے وقت میں نے پیٹر کو واپس لارڈز چلنے کے لیے کہا اور پیٹر نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے لارڈز پہنچا دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے چیف؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے چند نوٹ دے کر کہا، بس اب میں ہوٹل ہی میں آرام کروں گا، کل ملاقات ہوگی، 11 بجے کے قریب آ جانا۔ وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اندر چل پڑا۔ طبیعت پر نہ جانے کیوں اضمحلال سا طاری ہو گیا تھا۔ شاید یہ احساس تھا کہ لندن میں اب برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ممکن ہے جیل میں ہی گزارنی پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں،
کیونکہ ابھی تک کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لندن پولیس امریکن پولیس کی طرح تیز رفتار نہیں تھی، یا پھر میرے معاملے کو اتنا اہم نہیں سمجھا گیا تھا کہ اس پر بھرپور توجہ دی جاتی، ورنہ اب تک کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں دیر تک میں انہی خیالات میں سرگرداں رہا۔ میرا ذہن ہیجان کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی عمل ضروری ہے۔ میں لندن آ چکا ہوں، ہر چند کے یہاں کے حالات خراب تھے اور میرے لیے آزادانہ نقل و حرکت کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ خاموش آوارہ گردی کیا معنی رکھتی تھی، جبکہ امریکہ میں یہ بات نہیں تھی۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر میں نے ریٹا کو فون کیا، لیکن وہ اب بھی موجود نہیں تھی۔ میں ہوٹل میں نہ رکا اور باہر نکل آیا۔ لندن کی سڑکوں پر پیدل چلتے ہوئے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے ہر آنکھ میری طرف متوجہ ہو، لیکن میں چلتا رہا۔ پھر ایک قہوہ خانے کے سامنے فٹ پاتھ پر لگے ہوئے اسٹال پر کھڑے ہو کر میں نے چند کتابیں دیکھیں اور ان میں سے کوئی کتاب خریدنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک ریک میں لگے ہوئے آج کے اخبار پر نگاہ پڑی۔ بس یوں ہی ایک نام نظر آیا جسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کتاب رکھ کر جلدی سے اخبار ریک سے نکال لیا اور چند شلنگ جیب سے نکال کر کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ جوشو کا نام میرے لیے بہت مانوس تھا، حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ جوشو نام کی صرف ایک ہی شخصیت اس کائنات میں ہو، لیکن اس نام سے منسلک تفصیل میں نے پڑھی تو دنگ رہ گیا۔ مجھے اپنی کند ذہنی پر افسوس ہونے لگا کہ اب تک میں نے مقامی اخبارات کو کیوں نظر انداز کر رکھا تھا، جبکہ اخبارات دیکھتے رہنا بے حد ضروری تھا۔ ہاں، اخبارات تو مجھے میرے حالات سے باخبر رکھنے والے تھے۔ میں اسٹال سے ہٹ کر قہوہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ کر میں نے کافی منگوا لی اور اس چھوٹے سے اشتہار کو دیکھنے لگا۔ لکھا تھا، کھوئے ہوئے دوست کی تلاش ہے، علی اگر لندن میں ہو تو لیسٹر اسکوائر کی عمارت نمبر 12 میں آ جاؤ، تمہارا دوست تمہارے لیے بے چین ہے، جوشو۔ میرے علاوہ اور کس کے لیے ہو سکتا تھا یہ اشتہار؟ میرا دوست، میرا ہمدرد جوشو یہاں تک آ پہنچا تھا۔ ذہن میں عجیب عجیب تاثرات ابھر آئے، ساری اداسی دور ہو گئی، جوشو کے لیے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی شناسائی کو نہ جانے کون کون سے روپ دے دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کے سینے میں کون سا دل دھڑکتا ہے۔ جلدی جلدی کافی پی اور پھر بل ادا کر کے اٹھ گیا۔ اخبار تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں اسی وقت جوشو سے مل لینا چاہتا تھا۔ اس کی آمد کے احساس نے طبیعت میں ایک جولانی سی پیدا کر دی تھی، حالانکہ ایک احساس شرمندگی بھی تھا۔ جوشو کے لیے کوئی اچھی رپورٹ نہیں تھی میرے پاس۔ ابھی تک میں لندن میں اپنے لیے کوئی بہتر مقام نہیں بنا سکا تھا۔ اسے یہی بتانا پڑے گا، یا پھر ممکن ہے جوشو کو اینڈریو ایلس کی حقیقت معلوم ہو گئی ہو اور وہ بیچارہ پھر حالات سنبھالنے آ پہنچا ہو۔ لیکن بہت مختصر وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میں نے لیسٹر اسکوائر کے بارے میں معلوم کیا اور پھر ایک ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ لندن سے ناواقفیت بری طرح کھل رہی تھی۔ برابر کی نشست پر سیاہ بالوں والی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کسی قدر پستہ قامت لیکن پرکشش تھی۔ لمبے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ یورپی طرز کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ چند ساعت کے بعد اس نے میری طرف دیکھا تو میرے ہونٹوں پر خواہ مخواہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ ہیلو، میں نے کہا اور اس نے گردن خم کر دی۔ موسم کچھ خراب ہے۔ ایسا زیادہ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سوریتھم۔ کیا لیسٹر اسکوائر راستے میں پڑتا ہے؟ ہاں، آپ اجنبی ہیں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سیاہ ہوں۔ اوہ، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستانی ہوں۔ خوب۔ اس بار وہ دل سے مسکرائی۔ لیسٹر اسکوائر پر اتریں گے آپ؟ جی، میں نے جواب دیا۔ تیسرا سٹاپ ہوگا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے گردن ہلا دی، پھر پوچھا، آپ بھی مقامی نہیں معلوم ہوتی؟ میں یورپ اور افریقہ کا امتزاج ہوں، اس نے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ ماں برطانوی، باپ افریقی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں خاموشی سے سفر کرتا رہا اور بالآخر لیسٹر اسکوائر پہنچ گیا اور وہاں 12 نمبر عمارت تلاش کر کے اس کے آگے پہنچا تو 12 نمبر عمارت کافی کشادہ اور خوبصورت تھی۔ بڑا گیٹ دونوں طرف سرخ پھولوں سے لدا ہوا تھا اور گیٹ پر بائیں سمت بیل لگی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے کال بیل پر انگلی رکھ دی اور چند ساتھ کے بعد ایک دراز شخص گیٹ پر آ گیا۔
اس کے قد و خال چینیوں کے سے تھے، لیکن قد و قامت سے وہ عام چینیوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور چونک پڑا، پھر مسکرا کر جھک گیا۔ مسٹر علی، اس نے کہا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کے انداز میں احترام تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گیا۔ تشریف لائیے جناب، میں نے آپ کا نام غلط تو نہیں لیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے تعجب ہے، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں جناب، آپ مجھے کس طرح پہچان گئے؟ ہمارے پاس آپ کی تصویر موجود ہے۔ لندن میں تقریباً 20 افراد آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ خوب، مسٹر جوشو کہاں ہیں؟ اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائیں گے۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی جائے گی۔ اس نے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم کھول دیا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اطلاع دے دوں؟ اس نے اجازت چاہی اور میں نے گردن ہلا دی۔ دراز قامت چینی باہر نکل گیا تھا۔ میں جوشو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس شریف النفس شخص نے میرے لیے جس قدر جد و جہد کی تھی، کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں بھلا اسے اس کے احسانات کا کیا صلہ دے سکتا تھا؟ دیر تک میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے خیالات میں کھویا رہا۔ پھر دروازے پر آہٹ ہوئی اور 2 چینی نوجوان اندر داخل ہوئے اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک ٹھنڈا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ خوشگوار خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا اور اسی کی مناسبت سے فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ آرام کریں گے، اگر غسل کرنا چاہیں تو وہ باتھ روم موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی حاجت ہو تو؟ کیا مسٹر جوشو سے ملاقات میں دیر لگے گی؟ تھوڑی دیر، وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع دے دی گئی ہے، بس پہنچنے والے ہوں گے، اس چینی نے کہا اور میں ایک آرام دہ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں چینی گردن خم کر کے باہر نکل گئے۔ میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس طرح تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ بوریت ہونے لگی تھی۔ دراصل مسٹر جوشو سے ملاقات کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے یہ تاخیر ناگوار لگنے لگی تھی۔ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جس پر پردہ لہرا رہا تھا۔ میں نے پردہ سرکایا اور کھڑکی کی چٹخنی کھولنے کی کوشش کی، لیکن کھڑکی باہر سے بند تھی۔ عجیب طرز کی کھڑکی تھی، بے حد مضبوط، اس میں شیشے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باہر سے بند ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا اور کمرے کی دوسری چیزوں کو دیکھنے لگا۔ غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ خوبصورت غسل خانہ تھا۔ پھر دروازے پر آ گیا اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بھی باہر سے بند تھا۔ تب پہلی بار مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ دروازہ کیوں بند ہے؟ میں نے دیواروں پر کوئی ایسا بٹن تلاش کیا جسے دبا کر کسی کو بلایا جا سکے، لیکن ایسا کوئی بٹن بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو ایک طرح سے یہاں قید ہو گیا ہوں، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے دروازہ زور زور سے بجایا اور کسی کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی چاپ سنائی نہ دی۔ عقل سے اس قدر پیدل بھی نہ تھا کہ اس انوکھی صورتحال کا اندازہ بھی نہ کر سکتا۔ جیب سے اخبار نکال کر اس کے چھوٹے سے اشتہار کو کئی بار دیکھا۔ جوشو کی طرف سے تھا اور میرے لیے ہی تھا۔ یہ جگہ بھی صحیح تھی جہاں میں آیا تھا، لیکن یہ کیا اصرار ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ جوشو کا کیسا اقدام ہے؟ ذہن مختلف سوالوں میں الجھ گیا۔ ایک بار پھر دروازے کو زور زور سے پیٹا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور اب میرے ذہن نے کسی خطرے کی گردان شروع کر دی تھی۔ لیکن خطرہ کیا تھا؟ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دوبارہ آرام کرسی پر آ بیٹھا، لے دے کے ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی، جوشو کسی طرح روشنی میں آ گیا ہے۔ میرے لندن پہنچنے کی خبر کسی طرح دوسروں کو مل گئی ہے، اور شاید میں دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دوران میں کئی بار دروازے کے پاس گیا، اسے پیٹا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ تھک ہار کر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا، اور پھر کئی گھنٹے گزر گئے۔ اس وقت رات ہو گئی تھی جب کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں، جن کی نالیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ پھر ایک تیسرا شخص اندر داخل ہوا۔ یہ وہی دراز قامت چینی تھا جو سب سے پہلے مجھے ملا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ دونوں اسٹین گن والے کونوں میں مستعد کھڑے ہو گئے۔ اٹھو، چینی نے کہا۔ اس کا لہجہ کرخت تھا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ اوپر کرو، اس نے پھر کہا، اور میں نے ایک بات محسوس کی۔
جب پہلی بار اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس کے لہجے میں تبدیلی تھی۔ وہ چینیوں کے سے انداز میں انگلش بول رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا لہجہ خالص امریکن تھا۔ میں نے ہاتھ بلند کیے تو اس نے میری جیبوں کی تلاشی لی، لیکن میرے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ تاہم اسے جو کچھ ملا اس نے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ آخر میں چوتھا آدمی اندر داخل ہوا، کشادہ جسم اور چوڑے چہرے والا ایک خطرناک صورت امریکن، جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے۔ وہ مجھے گھورتا ہوا میرے نزدیک آیا اور دفعتاً اس کا الٹا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ اس غیر متوقع ضرب سے میں لڑکھڑا کر صوفے پر گر پڑا۔ کبھی ہیکل آدمی آگے بڑھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اس کی دہکتی ہوئی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور ہونٹ بھینچے ہوئے تھا۔ شعلہ بار آنکھیں مجھے گھورتی رہیں۔ میری کیفیت بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان خرمستیوں کا مناسب جواب دوں، لیکن خود کو اس جنون خیزی سے باز رکھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر جگہ مجھے ہی کامیابی نصیب ہوتی۔ دوسرے بھی ذہن رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں، اور پھر اس وقت تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ میں نہایت اطمینان سے چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ بے شک ابھی میری ذہنی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ میں کامیابی سے امریکن پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لندن آ گیا تھا، لیکن لندن کی کیفیت بھی میرے لیے امریکہ سے مختلف نہیں تھی۔ ابھی تک میں قدم نہیں جما سکا تھا، اپنے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں تلاش کر سکا تھا۔ مجھے ان حالات سے سبق لے کر اور محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ ہر جگہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ جوشو کے نام پر دوڑے چلے آنا دانش مندی تو نہیں تھی۔ جوشو امریکہ میں رہنے والا چینی تھا۔ اس نے بے شک نہایت کامیابی سے مجھے لندن پہنچا دیا تھا، لیکن امریکی پولیس احمق تو نہیں تھی۔ اس کا جوشو تک پہنچ جانا ناممکن نہیں تھا، اور یہی ہوا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ جوشو امریکی پولیس کی نگاہوں میں آ گیا تھا، ورنہ اس کے حوالے سے میرے لیے چوہے دان تیار نہ کیا جاتا۔ خادم کو اولیو ہارورڈ کہتے ہیں، کبھی ہیکل شخص نے نہایت نرم آواز میں کہا۔ میرا گریبان اب تک اس کے چوڑے ہاتھ کے شکنجے میں دبا ہوا تھا۔ موجودہ سچویشن اور اس کے فدویانہ الفاظ ایک مضحکہ خیز نوعیت کے حامل تھے۔ دفعتاً میرے ذہن کی کیفیت بھی بدل گئی۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی مسٹر ہارورڈ، میں نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ہارورڈ کا نام میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جوشو مجھے اس کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ بھی نسلاً یہودی تھا اور اس نے میری گرفتاری کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ابھی مزید مسرت ہوگی۔ اس نے مجھے صوفے پر دھکا دیا۔ یقیناً یقیناً، مجھے پوری امید ہے، میں نے جواب دیا، اور ہارورڈ گھوم کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان لوگوں نے اس دوران چہروں سے ماسک اتار دیے تھے اور اب وہ چینیوں کی بجائے امریکن نظر آ رہے تھے۔ ہارورڈ پیچھے ہٹ کر ایک صوفے کی پشت سے جا ٹکا۔ اس کی سرخ چمکیلی آنکھیں اب بھی مجھے گھور رہی تھیں اور اس کے پتلے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ تب میں نے محسوس کیا کہ اس منحوس یہودی کی آنکھوں کی یہ سرخی دائمی ہے، اس کا تعلق غصے سے نہیں تھا۔ اور تمہارا نام تو کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ غالباً تم نے پورے اسرائیل کو تباہ کرنے کا عزم کیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ کاش مسٹر ہارورڈ میں ایسا کر سکتا۔ میرے لہجے سے شدید تمناؤں کا عکس جھلک رہا تھا۔ نہیں کر سکتے۔ پورے عالم اسلام کی یہی کیفیت ہے، لیکن سب مجبور ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ مجبوریاں بڑھتی جائیں گی اور اسرائیل وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان ہارورڈ جیسے لوگ نہیں ہیں۔ اوہ، آپ سے مل کر دوبارہ خوشی ہوئی مسٹر ہارورڈ، میں نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن وہ مسکراتا رہا۔ تم نے ایبرن ہال میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد تم نے چند نوجوانوں کو اور ہالی ووڈ میں چند مذہبی لوگوں کو قتل کیا۔ ابھی تک تمہیں فلسطینی قزاقوں کا سہارا نہیں ملا، کیا بات ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ ہارورڈ نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا پروگرام تھا تمہارا؟ ہارورڈ نے پوچھ رہا تھا۔ میں خاموشی سے پاکستان نکل جانا چاہتا تھا، میں نے کہا، حساب کتاب کیے بغیر۔ ہارورڈ کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ہاں، ایسا ہی ارادہ تھا، میں مسکرا کر بولا۔ کیا امریکی انتظامیہ اتنی ہی احمق ہے؟ ہارورڈ بولا۔ واسطہ نہیں پڑا کبھی اس سے۔
میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور واسطہ پڑا بھی تو چند احمق لوگوں سے جنہوں نے تمہاری سطح کا غلط اندازہ لگایا اور بلند پروازی سے کام لیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ تمہیں کسی چھوٹے سے چوہے دان میں پھانسنے کی کوشش کرتے۔ بہرحال صورتحال بدل گئی ہے۔ میں تم سے کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میرے سوالات کے درست جواب دو گے۔ کوشش کروں گا، میں نے بے نیازی سے کہا۔ جوشو سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ کون جوشو؟ میں نے سوال کیا، اور اولیو ہاورڈ کی کیفیت ایک دم بدل گئی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا۔ اس کے بدن میں جنبش ہوئی، جیسے کسی اضطراب کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تمہاری موت میرے لیے ایک اہم فریضہ ہے، جسے میں یقیناً انجام دوں گا، لیکن تم میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ میں جس وقت چاہوں گا تمہیں کسی چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ حکومت امریکہ کی اس پالیسی سے مجھے شدید اختلاف ہے کہ اس نے ریاست ہائے متحدہ میں چینیوں کو بڑی مراعات دے رکھی ہیں۔ میں اس نسل سے دلی نفرت کرتا ہوں۔ اس نے امن پسندی کا جو ڈھونگ رچا رکھا ہے وہ فراڈ ہے، اور یقین کرو اس فراڈ کو ناکام بنا دوں گا میں۔ ان کی صحیح تصویر حکومت کو پیش کر کے اسے اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ امریکہ میں بھی ایک بھی چینی نہیں رہنا چاہیے، اور میرے دوست تم اس کام کے لیے ایک بہترین آدمی ثابت ہوگے۔ تم یہودی دنیا میں کسی سے محبت بھی کرتے ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو۔ میں نے کہا، اس کا جواب وقت دے گا، وہ وقت جب دنیا پر اسرائیل کی حکومت ہوگی، صرف اسرائیل کی۔ ہاورڈ کا لہجہ وحشیانہ تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا ایمان ہے۔ میں نے کہا۔ جواباً ہاورڈ نے ایک کہکہا لگایا۔ وقت بتائے گا، صرف وقت۔ وقت بہت کچھ بتائے گا مسٹر ہاورڈ، دیکھتے رہو۔ اور تم لوگ، ہاورڈ نے جیسے میری بات ہی نہیں سنی تھی، تم لوگ بھی یاد کرو گے کہ کسی سے واسطہ پڑا تھا۔ ایبرن ہال میں بے سروپا تقریر کر کے تم نے پاکستانیوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی بار امریکہ میں ایک چینی میرے جال میں پھنسا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کس قدر ذہین ہے۔ میں بالآخر اس کچھوے کو اس کے خول سے نکال لوں گا۔ کب تک چھپا رہے گا وہ، اور تم میری مدد کرو گے؟ مجھے کسی کچھوے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوشو سے تمہاری ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ کیا تمہارے سفارت خانے نے اسے تمہاری مدد پر آمادہ کیا تھا؟ ہاورڈ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ یہ بات تم میرے سفارت خانے سے کیوں معلوم نہیں کرتے؟ میں نے سادگی سے کہا۔ وہاں سے بھی معلوم کر لی جائے گی۔ تمہارا کیا جواب ہے؟ ہاورڈ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ صرف یہ کہ میں جوشو نامی کسی چینی سے واقف نہیں ہوں۔ امریکہ سے انگلستان کس طرح آئے؟ ہاورڈ نے زاویہ بدل کر پوچھا۔ جس طرح بھی ممکن ہو سکا۔ میں اس سلسلے میں تفصیلات بتانا پسند نہیں کرتا، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ مسٹر علی، تم اتنا ضرور سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے اب تک جو کیا ہے اس کی ایک ٹھوس حیثیت ہے، ورنہ جوشو کے نام پر تم دوڑے نہ چلے آتے۔ تمہاری آمد اس بات کا اعلان ہے کہ ہم صحیح خطوط پر چل رہے ہیں۔ بہرحال تمہاری زبان کھلوانا میرے لیے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عضو میری بات کا جواب دے گا، اس کے لیے انتظار کرو۔ میں تمہیں تمہارے دوستوں کے ساتھ جہنم رسید کروں گا۔ ہاورڈ اب بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے ہاورڈ، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اولیو ہاورڈ پھر نارمل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کون سے نئے منصوبے نے جنم لیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، بہتر ہے مسٹر علی کو آرام کرنے دیا جائے، اس طرح انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ وہ اٹھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ میں اس کی اس غیر متوقع حرکت پر حیران رہ گیا تھا، لیکن خود کو اتنا معصوم ظاہر کرنا بھی موت کو جلد بلانے کے مترادف تھا۔ کم از کم اتنی بات تو سمجھ ہی لینی چاہیے تھی کہ کوئی نیا منصوبہ ہاورڈ کے ذہن میں آیا ہے، جس نے فوری طور پر اس کے رویے میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اور یہ نیا منصوبہ، میں نے اولیو ہاورڈ کی خواہش کے مطابق آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور مسحری پر لیٹ کر ان حالات پر غور کرنے لگا۔ ہاورڈ کیا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ وہ امریکہ میں آباد چینیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہودی وحشی، میری ذہنی جوشوں کی طرف چلی گئی۔
ایک نرم خو، مہربان اور محبت کرنے والا انسان، کمبخت اولیو ہارورڈ نہ جانے کس طرح اس کی بو پا گیا۔ اب اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ ہارورڈ نے کسی نہ کسی طرح تفصیل معلوم کر لی ہے، لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی تک جوشوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔ جوشوں کے اشتہار پر مجھے یوں ناک کی سید میں نہیں چلے آنا چاہیے تھا، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں اس عمارت کے گرد چکر لگا کر یہاں کے حالات معلوم کرتا، اور اس کے بعد اگر مطمئن ہوتا تو پھر جوشوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن میں نے حماقت کی اور جوشوں کی پوزیشن بھی خراب کر دی۔ مجھے شدید افسوس ہونے لگا۔ ممکن ہے جوشوں نے سرے سے میرے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہو اور معاملہ صرف میری گرفتاری پر منحصر ہو۔ میرا اس طرح چلے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا تعلق جوشوں سے تھا۔ احساس حماقت سے میرے ذہن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ میں خود پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے اپنی بے وقوفی سے اپنے انتہائی مخلص دوست کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ سارا معاملہ میرا ذاتی ہے۔ دوسروں کو میرے اس جذبے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے دوست میری وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مجھے پہلے اپنی ذہنی پہنچ، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ جذبے تو ہر سینے میں موجزن ہوتے ہیں، صرف جذبات سے ہی تو کام نہیں چلتا، اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر میری کارکردگی اتنی ہی شاندار رہی تو میں اپنی حماقتوں سے تنظیم کو بھی نقصان پہنچاؤں گا۔ ایبرن ہال کی پرجوش تقریر ٹھیک تھی کہ میں حقیقتوں کو جھوٹ میں ملفوف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے شہناز کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد کھیل ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے امریکن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر بجلی کی کرسی پر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا اس سے مقابلہ کرتے ہوئے گولی کا شکار ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر یہ سب کچھ نہیں تو اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دوستوں کو اپنے جذبوں کا شکار بناتا پھروں۔ یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ مجھے چاہیے کہ خود کو آزماؤں اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لوں۔ اگر اس قابل نہیں ہوں تو پھر مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ احساسات ایک جنون کی شکل اختیار کر گئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ہارورڈ کی قید مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں خود کو آزمانے پر تل گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مجھے قید کرنے والے احمق نہیں تھے کہ ایسی جگہ قید کر دیتے جہاں سے فرار ہونے میں آسانی ہوتی۔ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ میں اس دروازے کے پاس پہنچ گیا اور پھر دروازے پر دستک دی۔ میری دستک پر باہر سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ دروازہ کھولو، بہت ضروری کام ہے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اور چند ساعت کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دو آدمی تھے جن کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول نمایاں تھے۔ وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پوری طرح محتاط تھے۔ یہ لاش کس کی ہے اور اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ میں نے خوفزدہ انداز میں کہا، اور میرا جادو چل گیا۔ اس انوکھی اور ناقابل یقین بات پر ان کی توجہ مجھ پر سے ہٹ گئی اور وہ کسی قدر کمرے میں گھس آئے۔ بس میں اتنا ہی چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مہارت سے ان کے پستولوں پر ہاتھ مارے تھے اور میں پستول ان کے ہاتھوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے حلق سے بے اختیار آوازیں نکل گئیں، لیکن اب انہیں سنبھلنے کا موقع کسی طرح نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس وقت کسی باقاعدہ جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک کی گردن پکڑ کر اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ دوسرے نے عقب سے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کا گھونسا میری گدی پر پڑا اور میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی عقبی حملہ آور نے میرا کالر پکڑ کر پیچھے کھینچا، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں اس سے الجھا ہوا اسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ موقع بھی تقدیر سے ملا تھا۔ میں سانپ کی طرح پلٹا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے آدمی سے میں بے خبر ہو گیا تھا جسے میں نے دیوار سے ٹکرا دیا تھا۔ وہ کمر ٹوٹے سانپ کی طرح زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پیشانی کا خون اس کی آنکھوں میں بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ اندر چل پڑا۔ اس دوران میری گرفت میں دبے ہوئے شخص کی جدوجہد ختم ہو چکی تھی، چنانچہ اسے چھوڑ کر میں نے اس کمر ٹوٹے سانپ کو سنبھال لیا اور میرے دو گھونسے اسے بھی اپنے ساتھی کے قریب لٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو اب تمام احتیاطی قیود سے آزاد تھا۔ اس بات کا اندازہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ باہر ان کے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے یا نہیں۔ البتہ میں ان دونوں کے پستول اپنے قبضے میں کرنا نہیں بھولا تھا۔
دونوں پستول بھرے ہوئے تھے اور ان میں 12 گولیاں موجود تھیں۔ ویسے ان کی جیبوں میں کرنسی بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر، تاہم کام چل سکتا تھا۔ پستول سنبھالے ہوئے میں باہر نکل آیا۔ راہداری میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ قالین بچھا ہوا تھا جس کی وجہ سے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں راہداری کے موڑ پر آیا اور پھر دوسری طرف گھوم گیا۔ یہاں سے 3 سیڑھیاں نیچے پختہ فرش تک گئی تھیں، جو عمارت کا کھلا ہوا حصہ تھا۔ میں ان سے نیچے اتر گیا اور پھر بغلی دیوار سے کود کر باہر نکل آیا۔ کوہر آج گہری نہیں تھی اور سڑکیں کسی قدر روشن نظر آ رہی تھیں۔ میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ میری حیثیت مشکوک تھی۔ اگر گشتی پولیس والے مجھے دیکھ لیتے تو پوچھ گچھ کر سکتے تھے، اس لیے میں حتی الامکان محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ایک چوک کے دوسرے سرے پر نیون سائن لگا ہوا تھا جس پر ٹیکسی اسٹیشن کے الفاظ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں اس طرف بڑھ گیا اور ایک ٹیکسی سٹارٹ ہو کر میرے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے شاید میری ضرورت محسوس کر لی تھی۔ میں ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ پیکارڈلی، میں نے کہا اور ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ رات کے اس وقت پیکارڈلی کا نام موزوں ترین تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈرائیور کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ روشنیوں سے جگمگاتے پیکارڈلی سرکس کے پاس اتر کر میں سرمست لوگوں کے سے انداز میں جھومتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ٹیکسی واپس مڑ کر چل پڑی تھی۔ میں ایک فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اس کی سرخ روشنیوں کے اوجل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت بائیں سمت سے کسی نے میرا بازو تھام لیا اور میں بدن میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بمشکل تمام میں نے گھوم کر دیکھا، لیکن خوشبوؤں سے نہائی میک اپ میں مکمل بسی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، تم اس وقت میری تلاش میں ہو، میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہکے بہکے انداز میں کہنے لگی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اسی کے سے انداز میں بولا، تمہارا خیال درست ہے، تو آؤ چلیں، یہاں بڑا دھواں ہے، بڑی گھٹن ہے، آؤ چلیں۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ میں نے اس کے پرس کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ٹیکسی سٹینڈ ہے۔ ٹیکسی، اے ٹیکسی! اس نے ہاتھ نچا کر چٹکی بجائی۔ شاید کوئی مخصوص انداز تھا، کیونکہ فوراً ہی ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر رک گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور لڑکی اندر بیٹھ گئی۔ سو ہو، میں نے اس کے برابر بیٹھ کر کہا۔ میرا اندازہ درست تھا، لڑکی آؤٹ ہو چکی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اس نے نشست سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی تھیں اور میں نے اطمینان سے اس کا پرس اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور پھر میرا ایک ہاتھ اسے کھول کر اندرونی چیزیں ٹٹول رہا تھا۔ کرنسی کا قحط یہاں بھی تھا۔ کاغذ ٹائپ کی جو چیز محسوس ہوئی اسے نکال کر میں نے جیب میں ٹھونس لیا اور پرس واپس رکھ دیا۔ سوہو کی ایک سڑک پر میں نے ٹیکسی رکوا لی اور لڑکی کو سنبھالے نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور کو بل دے کر میں لڑکی کو سہارا دے کر آگے بڑھ گیا۔ ذہنی ہیجان کم ہو گیا تھا اور اب میں سنبھل کر کام کر سکتا تھا۔ چنانچہ میری نگاہیں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ تھوڑی دور ایک پب نظر آیا اور میں نے اس طرف قدم بڑھا دیے۔ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی میرے ساتھ ساتھ چل پڑی تھی۔ پب کے قریب پہنچ کر میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس طرح آگے بڑھ گیا جیسے کسی خاص مقصد کے تحت جا رہا ہوں۔ لڑکی نے دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کر ہاتھوں پر سر ٹکا لیا تھا۔ میں اطمینان سے پب کی عقبی سمت آیا اور پھر یہاں سے بھی چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر میں لارڈز جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ ہارورڈ آسانی سے میرا پتہ نہیں لگا سکتا۔ رات کے 2:30 بجے تھے، لفٹ بند ہو چکی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اور جب اپنی منزل پر پہنچا تو دفعتاً میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے پاس تو کمرے کی چابی بھی نہیں تھی۔ یہ چابی دوسری چیزوں کے ساتھ ہارورڈ کے آدمیوں نے نکال لی تھی۔ اگر نیچے ہی یاد آ جاتا تو کاؤنٹر سے ڈپلیکیٹ چابی لے لیتا۔ میری نگاہ اپنے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ ایک بار پھر میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ بیرونی دروازے کے نیچے سے روشنی کی کرنیں جھانک رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر موجود ہے۔ کون؟ کیا ہارورڈ اور اس کے آدمی؟ ظاہر ہے انہیں ہوٹل کی چابی مل گئی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جادوگر تو نہیں ہو سکتے کہ آن کی آن میں وہاں پہنچ جائیں، اور پھر چابی پر ایسا کوئی نشان بھی نہیں تھا جس سے فوراً اندازہ ہو جائے کہ وہ لارڈز کے کس کمرے کی چابی ہے۔ وہ ہارورڈ یا اس کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ پھر کون ہے؟ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔
پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور بلی کی طرح دبے قدموں دروازے پر پہنچ گیا، اور پھر ایک لمحہ تامل کرنے کے بعد میں نے پوری قوت سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور اندر گھس گیا۔